آیت نمبر 177 آیت البر کہلاتی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف پھیر لو یا پھر مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ کو اور یوم آخرت کو اور فرشتوں کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو اور پیغمبروں کو دل سے مانے، یعنی ایمان لائے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ نیکی جو ہے وہ ظاہری رسم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ نیکی کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، یعنی کس نیت کے ساتھ کی گئی، کس جذبے کے ساتھ کی گئی، کیا ارادہ تھا، کس مقصد کے لیے کی گئی، اخلاص کتنا تھا، کس کے لیے کی گئی، سہولت سے کی گئی یا قربانی دے کر کی گئی۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ انسان ایمان بالغیب لائے اور اللہ کی محبت پہ اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، یعنی یہ بھی نیکی ہے کہ انفاق کیا جائے اور نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ دی جائے۔ اور نیکی یہ ہے، نیک لوگ وہ ہیں جو بھی عہد کریں اسے پورا کریں، اسے وفا کریں اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یعنی صبر کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ ہیں نیک راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قصاص کے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اسی آزاد آدمی کو بدلے میں قتل کیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہی غلام یعنی جس نے قتل کیا ہے اسے قتل کیا جائے، اور اگر عورت نے قتل کیا ہو تو اسی عورت کو قصاص میں قتل کیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے ساتھ خون بہا لیا جا سکتا ہے، یعنی معاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور مقتول کے ورثہ جو ہیں وہ قصاص بھی لے سکتے ہیں، خون بہا بھی لے سکتے ہیں، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ عربوں کے ہاں قانون تھا، مالک قتل کرتا تھا اور قصاص میں اپنا غلام دے دیتا تھا کہ بدلے میں اس کو قتل کر دو۔ اسی طرح یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر خزرج نے قتل کیا ہے اوس کا تو خون بہا 1/3 ہوگا، اگر اوس کا قتل خزرج سے ہو جاتا ہے تو خون بہا 3 گنا ہو جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر بتایا کہ انسان برابر ہوتے ہیں اور ہر صورت میں سزا بے گناہ کو نہیں بلکہ قاتل ہی کو ملے گی، خواہ وہ سردار ہو یا غلام ہو یا مرد ہو یا عورت ہو۔ قصاص تمہارے رب کی طرف سے آسانی، تخفیف اور رحمت ہے، یعنی اگر قصاص نہ ہوتا تو قتل در قتل سلسلہ چل پڑ جاتا، یعنی قتل پر قتل ہوتے چلے جاتے، کیونکہ بدلہ تو ہونا نہیں تھا۔ قصاص سے دشمنی بڑھتی نہیں ہے، بلکہ مرضی کے مطابق دونوں فریق جو ہیں وہ فیصلہ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ ہوش مندو، عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی معاف کرنا افضل ہوتا ہے، لیکن قتل کے معاملے میں سختی ہونی چاہیے تاکہ سلسلہ آگے نہ چلے۔ جب پتہ ہوتا ہے قاتل کو کہ میں قتل کروں گا تو میں بھی بدلے میں قتل کر دیا جاؤں گا، تو پھر وہ عبرت پکڑتا ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ یہ آیت اب منسوخ ہو گئی ہے کیونکہ سورۃ النساء میں قانون جو ہے وراثت کا وہ آ گیا ہے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا
تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہے، یعنی وصیت کرنے والا صحیح وصیت کر کے مر گیا، بعد میں جس نے بدلی اسے گناہ ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً جان بوجھ کر حق تلفی کی ہے، اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کر دے، یعنی اگر کسی کو شک ہے کہ وصیت کرنے والا حق تلفی کر گیا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ بعد میں اس کی کوئی اصلاح کر دے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کرام پر اور ان کی اقوام پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ روحانی قوت بڑھ جائے۔ روزہ جو ہے یہ انسان کو متقی بناتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ کہا جا رہا ہے روزہ رکھنے سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی بعد میں روزے رکھ لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، یعنی ایک سے زیادہ آدمیوں کو کھانا کھلائے یا 2 وقت کا کھلائے، یا یہ کہ روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو، یعنی روزہ بھی رکھو اور مسکین کو کھانا بھی کھلاؤ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو ہدایت دکھانے والی، یعنی رائے راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ کہا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر رمضان کے روزے کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائیں تو پھر بعد میں نہ رکھے جا سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعد میں روزے رکھنے کی سہولت دی ہے۔ اور اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یعنی شرط کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کی جائے، ایمان لا کر اطاعت کی جائے۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ ہدایت پالیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ اہل عرب سمجھتے تھے ہمیں بھی یہود کی طرح بیویوں سے دور رہنا ہے۔ رمضان میں کہا جا رہا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے، یعنی لباس جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ موسم سے حفاظت کرتا ہے، عیب چھپاتا ہے، اور وہ انسان کے جسم سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، گرمی سردی سے بچاتا ہے، خوبصورتی دیتا ہے، زینت دیتا ہے، باعث تسکین ہوتا ہے، باعث سکون ہوتا ہے، آرام کا باعث ہوتا ہے، ستر پوشی کرتا ہے۔ اور میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے آرام اور سکون کا باعث ہونا چاہیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہو، یعنی چھپ کر بیویوں کے پاس رات بسر کرنے جاتے ہو اور یہ خیال کرتے ہو کہ خیانت کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مگر اللہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تمہیں درگزر فرما دیا، اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو
اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، یعنی تسکین بھی پاؤ اور اولاد بھی حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دہاڑی سے سفید صبح کی دہاڑی جو ہے وہ نمایاں نظر آئے، یعنی جب سفیدی نمودار ہو جائے تو اس سے پہلے تک کھاؤ، یعنی سحری ضرور کرنی چاہیے، اس سے برکت ہوتی ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، یعنی غروب آفتاب تک اپنا روزہ پورا کرو اور پھر فوراً افطار کرو، کیونکہ اس میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اب اعتکاف کا ذکر آ رہا ہے، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یعنی کوئی تعلق قائم نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احکامات لوگوں کے لیے واضح بیان کرتے ہیں۔ توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو، یعنی رشوت نہ دو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانا پڑے، یعنی حرام مال نہ کھاؤ، اس سے تو روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کا حساب لگانے کے لیے ہیں اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو۔ عربوں کی جہالت کی ایک رسم کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ جب عمرہ یا حج سے فارغ ہو کر کسی کام سے گھر آتے تو دروازے کے پچھلی دیوار سے آتے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید تقویٰ یہ ہے کہ دروازوں سے سامنے سے داخل نہیں ہونا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ انسان اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو، یعنی جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ ہو، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مکہ سے نکالا تھا۔ مشرکین مکہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، یعنی فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چونکے، یعنی وہ حرم کے اندر مسجد حرام میں تم سے لڑیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، یعنی پھر تم بھی لڑو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے سارے کا سارا۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی فتنے سے باز آ جائیں، تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں ہے۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی میں ہے، اور تمام حرمتوں کا بھی لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، یعنی حرمت والے مہینے تھے رجب، اس میں عمرہ کیا جاتا تھا، ذی الحج حج کیا جاتا تھا، ذی القعدہ اور محرم، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے یعنی تم پر ہاتھ اٹھائے تم بھی اسی طرح اس پر ہاتھ اٹھاؤ، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے بچتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، انہی کی اللہ مدد کرتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کہا جا رہا ہے جہاد بالمال نہ کیا تو ہلاکت ہے،
احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ، جیسے حج یا عمرہ کرنے سے روک دیے جاؤ، تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنے سر مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ جیسا کہ 6 ہجری میں ہوا تھا، عمرہ نہ کرنے کی صورت میں، نہ کر سکنے کی صورت میں دم دیا گیا تھا، تو اس کے لیے یہی کرنا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو قربانی تمہیں میسر ہو وہ بھی تم دو اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک قربانی نہ تم کر لو۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، یعنی زخم ہو جائے کہ بال کاٹنے ضروری ہو جائیں، تو اس بنا پر وہ اپنا سر منڈوا لے، تو اسے چاہیے کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے، یعنی 3 روزے، یا صدقہ دے، یعنی 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا قربانی کرے، یعنی 1 بکری یا بکرے کی قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ، تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھا لے، یعنی حج تمتع کر لے اور حسب استطاعت قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو، یعنی قربانی نہ دے سکے، تو 3 روزے حج کے زمانے میں، یعنی 7، 8 اور 9 ذی الحج کا، اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو، یعنی وہاں کے رہائشی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان احکامات کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران، یعنی احرام میں، کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ سفر حج کے لیے زادِ راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زادِ راہ پرہیزگاری ہے، یعنی راستے کا کھانے پینے کا سامان، اسباب اور تقویٰ لے کر جاؤ، اللہ کا ڈر لے کے جاؤ۔ بس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو، میری نافرمانی سے بچو۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، یعنی کوئی کاروبار کرنا چاہو، زادِ راہ کے لیے پیسے بنانے چاہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، یعنی اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق سب کرو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے وہ سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو، اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان مکمل کر لو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، یعنی ان کی تعریفیں کرتے تھے، اسی طرح اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کرو۔ مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے۔ ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور کوئی ہے جو کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنی چاہیے، صرف دنیا نہیں مانگنی چاہیے۔ جو آخرت کے لیے دعائیں مانگتا ہے، آخرت کی بھلائیاں مانگتا ہے، اسے دنیا بھی عطا کر دی جاتی ہے۔ خصوصاً یہاں پہ حج اور عمرے کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان موقعوں پر صرف دنیا کی دعائیں نہ کی جائیں بلکہ آخرت کی بھلائیاں بھی مانگی جائیں۔ یہ 2 کردار ہیں، دونوں کی
مختلف دعائیں ہیں جو کہ ان کی چاہتوں اور محبتوں کے مطابق ہیں، اور ان ہی 2 کرداروں کا آگے بھی ذکر آئے گا۔ آیت نمبر 177 سے 201 تک کے عمل کے پوائنٹس نوٹ کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 177، یہاں سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں ہر نیکی ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی ہے، اور صرف عمل کی ظاہریت پر نہیں جانا بلکہ بار بار اپنی نیت کو بھی چیک کرتے رہنا ہے کہ یہ عمل میں کیوں کر رہی ہوں، کس کو راضی کرنا چاہتی ہوں۔ آیت نمبر 178، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم کی حکمت اور مصلحت کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ہماری ہی بھلائی جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 181 اور 182، اگر کوئی کسی کی حق تلفی کی وصیت کر گیا ہو تو ہمیں سارے ورثاء کو جمع کر کے باہم مشورے سے انصاف پر مبنی تبدیلی جو ہے وہ کر دینی چاہیے، اور ان کی باہم آپس میں صلح بھی کروا دینی چاہیے۔ آیت نمبر 183، رمضان کے روزوں کے علاوہ، ظاہر ہے وہ تو فرض ہیں، ایک روزہ بھی اگر ہم چھوڑ دیں جان بوجھ کر اور پھر ساری عمر روزے رکھتے رہیں تو اس ایک روزے کا جو اجر ہے وہ نہیں ہم پا سکتے، ان کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو اگر چھوٹ جائیں تو بعد میں گنتی پوری کرنی ہے۔ یہاں ہم نے اپنے عمل کے لیے یہ سیکھا کہ رمضان کے روزوں سے جو ہم تقوی حاصل کرتے ہیں وہ باقی 11 مہینے کے لیے پورا نہیں ہوتا، لہٰذا ہمیں ایام بیت کے 6 روزے جو ہوتے ہیں، چاند کی 13، 14، 15 کے ایام 20 کے روزے، اور اس کے علاوہ پیر جمعرات کے روزے، اور پھر جو محرم کے روزے ہوتے ہیں، ذی الحج کے روزے ہوتے ہیں، اس طرح کے جو ہم نے رکھنے ہوتے ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ پورا سال جو ہے وہ ہمیں روحانی قوت اور تقوی حاصل ہوتا رہے۔ آیت نمبر 186، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے، لہٰذا ہمیں صرف اور صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے، صرف اللہ کو مشکل میں پکارنا چاہیے، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بندوں کا محتاج نہ کرے۔ آیت نمبر 188، ہمیں دوسروں کے مال نہ حق، نہ جائز اور حرام طریقے سے نہیں کھانے، نہ ہی کسی سے رشوت لینی ہے اور نہ دینی ہے، کہ یہ سب کرنا تقوی کے منافی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 189، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہر کام سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرنا بھی تقوی کے منافی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 191، ہر طرح کے فتنہ و فساد سے بچنا ہے، کیونکہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 195، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خوب انفاق کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، حق سے بڑھ کر دینا ہے، اور اگر کوئی کسی سے کمی کوتاہی ہو جائے تو اسے درگزر فرمانا ہے، خوبصورت معاملہ کرنا ہے۔ آیت نمبر 197، سفر حج کے لیے زادِ راہ لے کر نکلنا ہے، یعنی راستے کے کھانے پینے کا سامان، پھر اسباب سواری، یہ وہ جو بھی ہوتا ہے، اور تقوی خاص طور پہ یعنی اللہ کا ڈر لے کر گھر سے نکلنا ہے۔ آیت نمبر 200 اور 201، 200 اور 201، ہمیں صرف دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی بھلائیاں بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔